نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ۔ الحمدللہ آج 3 رمضان مبارک ہے۔ کل ہم نے سورۃ بقرہ کی پہلی اور دوسری آیت کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کی سعادت حاصل کی تھی، اور آج ہم 3 نمبر آیت مبارک سے شروع کریں گے۔ آپ احباب کی خدمت میں گزارش ہے کہ ہمیشہ کی طرح آپ محبت فرمائیے گا، ویڈیو کو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا، کمنٹ کیجئے گا، اور جن احباب نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان کی خدمت میں مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور دوسرے احباب یعنی کہ اپنے فیملی ممبرز اور اپنے دوست احباب کو ہمارے یوٹیوب چینل کا ممبر بنائیں۔ چلتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 3 کی طرف۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ ترجمہ سماعت کیجئے، وہ جو بے دیکھے ایمان لائیں اور نماز قائم رکھیں اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ میں اٹھائیں۔ تفسیر سماعت کیجئے، الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ یہاں سے لے کر المفلحون تک کی 3 آیات مخلص مومنین کے بارے میں ہیں، جو ظاہری اور باطنی دونوں طرح سے ایمان والے ہیں۔ اس کے بعد 2 آیتیں ان لوگوں کے بارے میں ہیں جو ظاہری اور باطنی دونوں طرح سے کافر ہیں، اور اس کے بعد 13 آیتیں منافقین کے بارے میں ہیں جو کہ باطن میں کافر ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں۔ آیت کے اس حصے میں متقی لوگوں کا ایک وصف بیان کیا گیا ہے کہ وہ لوگ بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں، یعنی وہ ان تمام چیزوں پر ایمان لاتے ہیں جو ان کی نگاہوں سے پوشیدہ ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں خبر دی ہے جیسے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا، قیامت کا قائم ہونا، اعمال کا حساب ہونا، اور جنت و جہنم وغیرہ۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہاں غیب سے قلب یعنی دل مراد ہے۔ اس صورت میں آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ وہ دل سے ایمان لاتے ہیں۔ ایمان اور غیب سے متعلق چند اہم باتیں۔ اس آیت میں ایمان اور غیب کا ذکر ہوا، اس لیے ان سے متعلق چند اہم باتیں یاد رکھیں۔ پہلی، ایمان اسے کہتے ہیں کہ بندہ سچے دل سے ان سب باتوں کی تصدیق کرے جو ضروریات دین میں داخل ہیں، اور کسی ایک ضرورت دینی کے انکار کو کفر کہتے ہیں، یعنی کہ کسی بھی ایک چیز کا انکار کیا جائے جو اسلام میں ہے اسے کفر کہتے ہیں۔ دوسری، عمل ایمان میں داخل نہیں ہوتے، اسی لیے قرآن پاک میں ایمان کے ساتھ عمل کا جداگانہ ذکر کیا جاتا ہے، جیسے اس آیت میں بھی ایمان کے بعد نماز و صدقہ کا ذکر علیحدہ طور پر کیا گیا۔ تیسری، غیب غیب وہ ہے جو ہم سے پوشیدہ ہو اور ہم اپنے حواس سے دیکھنے، چھونے وغیرہ سے اور بد یہی طور پر عقل سے اسے معلوم نہ کر سکیں۔ غیب کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلی، جس کے حاصل ہونے پر کوئی دلیل نہ ہو، یہ علم غیب ذاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اور جن آیات میں غیر اللہ سے علم غیب کی نفی کی گئی ہے وہاں یہی علم غیب مراد ہوتا ہے۔ دوسرا، جس کے حاصل ہونے پر دلیل موجود ہو، جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات، گزشتہ انبیاء کرام،
अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम और कौमों के अहवाल नीज़ क़यामत में होने वाले वाक़यात वगैरह का इल्म, ये सब अल्लाह ताला के बताने से मालूम हैं। और जहाँ भी गैरुल्लाह के लिए गैब मालूमात का सबूत है वहाँ अल्लाह के बताने ही से होता है। ईमान और गैब के मुतल्लिक़ पांचवी बात, अल्लाह ताला के बताए बगैर किसी के लिए एक ज़र्रे का इल्म गैब मानना कतई कुफर है। छठी, अल्लाह ताला अपने मुकर्रब बंदों जैसे अंबिया कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम और औलिया अज़ाम रहमतुल्लाहि ताला अलैह पर गैब के दरवाजे खोलता है, जैसा कि खुद कुरान और हदीस में है। इस मौजू पर मजीद कलाम सूरह आले इमरान की आयत नंबर 179 की तफसीर में मज़कूर है। और हम जब सूरह आले इमरान की तरफ बढ़ेंगे तो गैब की जो सूरतें हैं वो आपकी गोश गुजार करेंगे। आगे वायुकीमुनस्सलाता और नमाज कायम करते हैं। आयत के इस हिस्से में मुत्तकी लोगों का दूसरा वस्फ बयान किया गया कि वो नमाज कायम करते हैं। नमाज कायम करने से मुराद ये है कि नमाज के ज़ाहरी और बातनी हकूक अदा करते हुए नमाज पढ़ी जाए। नमाज के ज़ाहरी हकूक ये हैं कि हमेशा ठीक वक्त पर पाबंदी के साथ नमाज पढ़ी जाए और नमाज के फ़राइज़, सुनन और मुस्तहबात का ख्याल रखा जाए और तमाम मुफस्सदात मकरूहात से बचा जाए। जबकि बातनी हकूक ये हैं कि आदमी दिल को गैरुल्लाह के ख्याल से फारग करके ज़ाहिर व बातन के साथ बारगाह हक में मुतवज्जा हो और बारगाह इलाही में अर्ज़ो नियाज और मनाजात में मशगूल हो जाए। नमाज कायम करने के फ़ज़ाइल और ना अदा करने की वईदें। कुरान मजीद और अहादीस में नमाज के हकूक़ की अदायगी के साथ नमाज पढ़ने वालों के फ़ज़ाइल बयान किए गए और ना पढ़ने वालों की मुज़म्मत बयान की गई। चनाचे सूरह मोमिनून में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, बेशक वो ईमान वाले कामयाब हो गए जो अपनी नमाज में खुशू व ग़ज़ू करने वाले हैं। इसी सूरत में ईमान वालों के मजीद औसाफ बयान करने के बाद का एक वस्फ भी बयान फरमाया गया, और जो अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं। और इन औसाफ के हामिल ईमान वालों के बारे में इरशाद फरमाया, यही लोग वारिस हैं, ये फिरदौस की मिरास पाएंगे, वो इसमें हमेशा रहेंगे। नमाज में सुस्ती करने वालों और नमाजें ज़ाया करने वालों के बारे में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, बेशक मुनाफिक लोग अपने गमान में अल्लाह को फरेब देना चाहते हैं और वही उन्हें गाफल करके मारेगा। और जब नमाज के लिए खड़े होते हैं तो बड़े सुस्त होकर लोगों के सामने रियाकारी करते हुए खड़े होते हैं और अल्लाह को बहुत थोड़ा याद करते हैं। और इरशाद फरमाया, तो उनके बाद वो नालायक लोग उनकी जगह आए जिन्होंने नमाजों को ज़ाया किया और अपनी ख्वाहिशों की पैरवी की, तो अन करीब वो जहन्नम की खौफनाक वादी गई से जा मिलेंगे। मगर जिन्होंने तौबा की और ईमान लाए और नेक काम किए तो ये लोग जन्नत में दाखिल होंगे और इन पर कोई ज़्यादती नहीं की जाएगी। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मेरे इस वजू की तरह वजू किया फिर इस तरह 2 रकात नमाज पढ़ी कि इनमें ख्यालात ना आने दे तो इसके पिछले तमाम गुनाह बख्श दिए जाएंगे। हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, सैयदुल मुरसलीन ने इरशाद फरमाया, जो भी मुसलमान अच्छे तरीके से वजू करता है फिर खड़े होकर इस तरह 2 रकात नमाज पढ़ता है कि अपने दिल और चेहरे से मुतवज्जा होकर ये 2 रकतें अदा करता है तो उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने नमाज पर मदावमत की तो क़यामत के दिन वो नमाजें उसके लिए नूर, बुरहान और निजात होगी। जिसने नमाज की मुहाफ़ज़त ना की तो उसके लिए ना नूर है, ना बुरहान है, ना निजात है, और वो क़यामत के दिन करून
فرعون، حمان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی تو جہنم کے اس دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ داخل ہوگا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ آیت کے اس حصے میں متقی لوگوں کا تیسرا وصف بیان کیا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں کچھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور راہ خدا میں خرچ کرنے سے یا زکوٰۃ مراد ہے، جیسے کئی جگہوں پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ ہی کا تذکرہ ہے، یا اس سے مراد تمام قسم کے صدقات ہیں، جیسے غریبوں، مسکینوں، یتیموں، طلباء، علماء اور مساجد اور مدارس وغیرہ کو دینا ہے۔ نیز اولیاء کرام یا فوت شدگان کے ایصال ثواب کے لیے جو خرچ کیا جاتا ہے وہ بھی اس میں داخل ہے کہ وہ سب صدقات نافلہ ہے۔ مال خرچ کرنے میں میانہ روی سے کام لیا جائے۔ آیت میں فرمایا گیا کہ جو ہمارے دیے ہوئے میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ راہ خدا میں مال خرچ کرنے میں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اتنا زیادہ مال خرچ کر دیا جائے کہ خرچ کرنے کے بعد آدمی پچھتائے، اور نہ ہی خرچ کرنے میں کنجوسی سے کام لیا جائے، بلکہ اس میں اعتدال ہونا چاہیے۔ اس چیز کی تعلیم دیتے ہوئے ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور اپنا ہاتھ اپنی گردن سے بندھا ہوا نہ رکھو اور نہ پورا کھول دو کہ پھر ملامت میں، حسرت میں بیٹھے رہ جاؤ۔ اور کامل ایمان والوں کا وصف بیان کرتے ہوئے ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور وہ لوگ کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ حد سے بڑھتے ہیں اور نہ تنگی کرتے ہیں، اور ان دونوں کے درمیان اعتدال سے رہتے ہیں۔ احباب وقار، آج ہم نے سورۃ البقرہ کی 3 نمبر آیت کا ترجمہ اور تفسیر آپ کی بارگاہ میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ آپ سے ایک بار پھر گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کی ہر ویڈیو کو پورا سنا کریں، لائک کیا کریں اور شیئر کیا کریں، اور اگر ہو سکے تو اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کیا کریں۔ پھر آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اپنے جو واسطے والے لوگ ہیں، دوست احباب ہیں، فیملی کے ممبر ہیں، انہیں یوٹیوب چینل نیم اسٹوڈیو کے فیملی ممبر بنائیں۔ یہ آپ کا اپنا چینل ہے، آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ دعا ہے کہ جو ہم نے نماز کے بارے میں سنا اور قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ البقرہ کی 3 نمبر آیت کا ترجمہ اور تفسیر سننے کی سعادت حاصل کی ہے، اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔